بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ نمبر 119۔ رسات رکانہ کا قصہ۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابی اسحاق بن یسار نے بیان کیا کہ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف قریش میں سے سب سے قوی الہیکل اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کی کسی پہاڑی گھاٹی میں جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، کیا تم خدا کا خوف اور وہ بات قبول نہیں کرو گے جس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں؟ آپ کی زبان سے یہ سن کر رکانہ بولا، میں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ آپ کی بات سچ ہے۔ رکانہ سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کا تمہیں ثبوت مل جائے تو، یعنی میں تمہیں پچھاڑ دوں۔ رکانہ نے کہا، ایسا کر کے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم میرے قریب آ کر کھڑے ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر زمین پر ایسا پٹکا کہ وہ سانس لینا بھول گیا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر بولا، ایک بار ایسا کر کے اور دکھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے لاکھ زور لگایا مگر اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ زمین پر اٹھا کر ایسا پھٹکا کہ وہ چاروں شانے زمین پر گرا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ ہانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور دیکھو گے؟ وہ بولا، دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس درخت کو جو سامنے نظر آ رہا ہے اپنے پاس بلا سکتے ہو؟ وہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراہن ناممکن بات ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ نمبر 120۔ رسات رکانہ کے قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیکھو، میں اسے اپنے پاس بلا کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ کیا اور وہ خود بخود اپنی جگہ سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور پہلے کی جگہ زمین پر استادہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رکانہ حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس سے فرمایا کہ یہ سب کچھ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس نے بہت سے قریش کو جمع کر کے یہ واقعہ سنایا، پھر بولا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہو، لیکن مجھے یقین سے کہ روئے زمین پر کوئی بڑے سے بڑا جادوگر ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ اور رکانہ کی گفتگو سنی، انہوں نے اسے لاکھ بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خدا کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ ابن اسحاق نے رکانہ کا یہ قصہ دوسرے متعدد راویوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے یہ واقعہ ابو الحسن عسقلانی کی روایت کے طور پر ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اور خود رکانہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔
لیکن ترمذی نے کہا ہے کہ یہ روایت غریب ہے، اور یہ کہ وہ ابو الحسن اور رکانہ سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال امام ابو بکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جید اسناد کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ یزید بن رکانہ نے اپنی طاقت کے ضم میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں جکڑا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گرفت سے نکل گئے تو وہ آپ کو 100 بکریاں دے گا۔ اس طرح اس نے 3 بار کہا اور ہر بار 100 بکریوں کا اضافہ کرتا چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار اس کی گرفت سے نکل گئے، بلکہ ہر بار 100 بکریوں کا اضافہ کرتا چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار اس کی گرفت سے نکل گئے بلکہ اسے پھچاڑ بھی دیا، اور اس نے اس طرح جو 300 بکریاں آپ اپنی طرف سے بطور شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اسے معاف فرما دی۔ چنانچہ یہ دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سچے نبی ہونے کا اقرار کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو اس سے قبل کشتی میں کوئی زیر کر نہ سکا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور پایا تھا۔ جہاں تک درخت والے معجزے کا حال ہے تو ہم نے اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات کے تحت بطور دلائل نبوت جیسا کہ جدید تاریخ نویسی کا دستور ہے قلم بند کیا ہے، جسے حسب موقع آپ آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویسے ابن اسحاق نے حبشے کے نصرانیوں کی مکے میں آمد اور ان کے اسلام لانے کا ذکر قصہ نجاشی سے پہلے کیا ہے، حالانکہ اس کا ذکر کو مؤخر لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ مکے میں حبشے کے نصرانیوں کی آمد اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بعثت کے قریباً 10ویں سال پیش آیا تھا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد و پیش آپ کے مظلوم اصحاب جناب عمار، ابو فقیہ صفوان بن امیہ کا غلام یسار، صہیب اور انہی جیسے کچھ دوسرے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر سے کچھ مشرکین قریش گزرے اور آپس میں بطور تصحیح کہنے لگے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ نمبر 121۔ رسات رکانہ کا قصہ۔ انہیں دیکھو، یہ نعوذ باللہ اس کے ساتھی ہیں اور یہ شم نعوذ باللہ اسے خدا کا نبی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا حقدار سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی رحمت کے حقدار تو ہم جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ ان جیسے غریب و مسکین۔ یہ کہہ کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو قریش کی طرف سے ان کی اس تصحیح سے دکھ ہوا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت مدرجہ ذیل آیت شرفیہ نازل فرمائی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 52۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں۔
کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل ابن ہشام کی طرف سے ہوتا تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر ہے اس سے آپ کو صدمہ ہوتا ہوگا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت قرآنی نازل فرمائی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 10۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل 2 آیات بھی نازل فرمائی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 95۔ آپ جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ سفیان، جعفر بن ایاس، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے والے لوگ ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث زہری، اسود بن مطلب، ابو زمہ، حارث بن عطل اور عاص بن وائل شہمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شکایت کی تو انہوں نے ان میں اول ذکر کر دوں گا کا گردن دبا کر کلا کما کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دستکش ہونے کا اقرار کیا۔ اسود بن یغوث کا سر دبا دیا تو اس نے بھی یہی اقرار کیا۔ اس کے سر پر مستقل خم کریح بھی ہو گیا تھا۔ حارث بن عطل کا پیٹ دبا دیا گیا تو اس نے بھی یہی اقرار کیا۔ عاص بن وائل اتنا متورم ہوا اور اس کی پھنسیاں پیدا ہو کر ان میں اتنی سوزش بڑھ گئی کہ اسے بھی اپنی حرکت سے باز آنا پڑا۔ عاص بن وائل اتنا متورم ہوا اور اس کی پھنسیاں پیدا ہو کر ان میں اتنی سوزش بڑھ گئی کہ اسے بھی اپنی حرکت سے باز آنا پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی جب کہ بنی خزاع کے کسی شخص کے ساتھ جا رہا تھا گردن پر وار کیا۔ اسود بن مطلب اندھا ہو گیا تھا۔ جب ان لوگوں نے ان باتوں کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی سزاؤں کے اسباب سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا، نہ وہ یہ بتا سکتے تھے کہ ان کا پیٹ یا سر کس نے دبا دیا۔ حارث بن عطل کے پیٹ میں پانی جمع ہو کر اسے مرض استقاء ہو گیا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اس کے پیٹ کا پانی مستقل طور پر اس کے منہ سے خارج ہوتا رہتا تھا۔ عاص بن وائل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے سر پر سبرقہ داخل ہو گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ نمبر 122۔ رسات رکانہ کا قصہ۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ
انہیں یزید بن رومان نے عروہ بن زبیر کی زبانی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرنے میں مذکورہ بالا 5 اشخاص پیش اور وہی سب سے زیادہ معزز اور شریف سمجھے جاتے تھے، اور انہی کا یہ انجام ہوا، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ بسم اللہ